جو اپنے آپ کو اس دنیا کا نور کہتے ہیں اور وہ آپ کو دنیا کا نمک کہتے ہیں. میرے ساتھ یہ کہا خدا یسوع مسیح نے کہا میں دنیا کا نور ہوں، اور آپ نے کہا تم دنیا کے نمک. نہ ہی دنیا نور کے بغیر رہ سکتی ہے اور بغیر نمک کے بھی دنیا جو ہے وہ نہیں رہ سکتی. اس کا مطلب ہوا کہ دنیا کے لیے خدا یسوع مسیح بھی اسپیشل ہے اور دنیا کے لیے آپ بھی کیا ہیں؟ اسپیشل ہے. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے دنیا کو روشن کرنے کے لیے، دنیا کو روشنی دینے کے لیے اپنا بدن دے دیا، اپنا بدن دے دیا. وہ بدن جگہ، وہ بدن، وہ لہو جگہ، اور اس کے وسیلے سے پوری دنیا میں روشنی ہوئی. اس بات کو جاننے کے لیے کینڈلز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کینڈل خود تو جلتی ہے اور مر مٹتی ہے لیکن روشنی لوگوں تک پہنچاتی چلی جاتی ہے. تو یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. پہلا تسلیکیو اس کا 5واں باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے اور روح کو بجھنے نہ دو، روح کو بجھنے نہ دو، کیونکہ تم نمک ہو، تمہارے وسیلے سے یہ دنیا کا مزہ ہے، تمہارے وسیلے سے یہ دنیا ہے. اس لیے کلام کہتا ہے روح کو بجھنے نہ دو. یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے خدا یسوع مسیح روشنی ہے، نور ہے، اور ہم اس کے چراغ ہیں. وہ روشنی ہم تک پہنچتی ہے اور ہم ہی سے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے، دنیا کے اندر پھیلتی ہے. اس لیے یہ کلام کہتا ہے کہ روح کو بجھنے نہ دو. اس کا مطلب ہوا خداوند یسوع مسیح اس آگ کی مانند ہے جو روشنی میں لا رہا ہے، اور اس روشنی سے ہم نے روشن ہونا ہے. آج ہمارا جو عنوان ہوگا وہ ہوگا میں یسوع کا چراغ ہوں، میں یسوع کا جلتا ہوا چراغ ہوں. یعنی میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ اپنے آپ کو کہیں گے کہ میں یسوع کا جلتا ہوا چراغ ہوں، کیونکہ اس نے مجھے چراغ کی مانند بنایا ہے تاکہ آسمان کی روشنی سے میں جگمگا اٹھوں، اور جب میں جگمگا اٹھوں تو میری روشنی سے یہ سارا زمانہ جگمگا اٹھے. آج ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا واقعی میں یسوع کا جلتا ہوا چراغ ہوں کہ نہیں ہوں. ہمارا عنوان ہے میں یسوع کا جلتا ہوا چراغ ہوں، اور ہمیں گیت بھی گاتے ہیں میں چراغ ہوں یسوع نام کا، میں چراغ ہوں. ہاں تو آج یہ ذرا گائیے گا میں چراغ ہوں یسوع نام کا. سب کو آتا ہے؟ میرے ساتھ گائیے گا ذرا. اب بعد میں سوچیں گے اس کے اوپر کہ میں چراغ ہوں یسوع نام کا کہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے ساتھ گائیے گا. میں چراغ ہوں یسوع نام کا، یہی عنوان ہے ہمارا. آئیے گا، سنیے گا، گائیے گا بھی. کیا کہتا ہے؟ میں چراغ ہوں یسوع نام کا، جلتا ہوں اس کی شان میں. یسوع نام کا جلتا ہوں اس کی شان میں. مجھے کیا بجھائے گلا دیا، میں
यसू जलता हूं उसकी आज देखना भला केड़ा यसू ना जला जलता ते केड़ा नहीं जलता। कितने लोग चाहते हैं कि हम अपने आप को जांचें आज। मैं चिराग हूं यसू और जलता हूं उसकी। ये ही है हमारा आज का अनुमान। आज हम जानेंगे कि मैं चिराग है। हम बिना दया जाना है ना कि यसू नाल चिराग हम किसी और नाल चिराग हम फिर जाना था यसू की शान से जलने भी है कि नहीं। और अभी बहुत लोग हंसना शुरू हो गए। हंसे क्यों है बोला? क्यों हंसे? इसलिए जानते नहीं है क्योंकि शर्मिंदगी पहले से दिल के अंदर आ गई। अभी तक तो काम शुरू नहीं किया और हंसना शुरू कर दिया। इसका मतलब मुझे पता है कि मैं कौन सा चिराग हूं। आज अनुमान है मैं चिराग हूं यीशु नाम का, जलता हूं उसकी शान में। फिर याद रखिए जमीन और आसमान को जब खुदा ने बनाया तो सबसे पहले उसने कहा रोशनी हो जा, और उसने जमीन में कायनात के अंदर अंधेरे को रोशनी से जुदा कर दिया। और रोशनी जिंदगी की अलामत है और तारीकी किसकी अलामत है? किसकी? ऊंची बोलिया करो ना। किसकी? मौत की अलामत है। तो याद रखिए अपना बदला कलाम हमें इस बात की तरफ लाता है। ज़बूर 19 के अंदर लिखा है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए, ऊंची बोलिया करो, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए और मेरी राह के लिए। तेरा कलाम क्या है? चिराग क्या है? किसके लिए? मेरे कितने अपना चिराग है? तब हम अपना चिराग। कितने लोगों के पास के चिराग है? 1 2 3 4 5 6 और 7। कहता है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए और रात के लिए। जब चिराग का हाथ नहीं होना तो जाना किधर है तुसी? इसका मतलब है कि जो लोग इस चिराग से दूर हैं उनकी राहें भी इससे क्या है? दूर है। क्योंकि तेरा कलाम मेरे राह के लिए, मेरे कदमों के लिए चिराग, और यही चिराग मेरी राह के लिए क्या है? रोशनी है। और जो याद रखिए पाक कलाम यह हमें सिखाता है कि जब हम इसमें होकर चलते हैं तो पाक रूह की रोशनी हमारी जिंदगी के अंदर आती है, जो हमें सिखाती है कि हमारे दिलों को रोशन करती है, ताकि हम अपने रास्ते का तयन कर सके कि हम जा कहां रहे हैं। और यही रोशनी हमें दिखाती है ताकि हम अपनी जिंदगी के रास्ते से कांटों को हटाकर फेंक दें। लेकिन जब आपके आसपास ये चिराग नहीं होता है तो बेशक आपकी राह जो है वो बेकदर हो जाती है। मिसाल उसका 6 बाब उसकी 23वीं आयत बाइबल पर में निकालिए। मिसाल उसका 6 बाब उसकी 23वीं आयत लिखा है फरमान चिराग है, कलाम चिराग है और तालीम नूर। यह चिराग है और इसकी तालीम जो आप सुनते नहीं है, जो आप समझते नहीं है। कलाम कहता है ये कलाम, ये फरमान, ये हुक्म, ये चिराग है और इसके अंदर से जो तालीम निकलती है वो रोशनी है। और लिखा है उससे जो तरबियत करती है, जो मलामत करता है वो हयात की राह है। जब इसके कलाम की रोशनी से, इस चिराग की रोशनी से आप कदम बढ़ाते हैं तो कलाम कहता है ये हयात की, हमेशा की जिंदगी की राह है। लेकिन मेरे से याद रखिए हम सारी उम्र जिंदगी यीशु के साथ गुजारते हैं, लेकिन इस चिराग की रोशनी को अपनी जिंदगी में आने नहीं देते। हम साथ साथ चलते हैं, हम साथ साथ चलते हैं, लेकिन हमारे गिर्द हर तरह का एक दीवार का बहुत बड़ा एहसास है जो हमें यीशु के साथ मिलने और रोशन होने नहीं देता है। याद है कि खुदा का कलाम के अंदर आपने बड़ी दफा बादशाह साहब से सैमुअल की कहानी सुनी है। सैमुअल और एली का है, कितने लोगों ने कहानी सुनी है? सैमुअल कहानी कभी नहीं सुनी?
ایلی کاہن کی. پاسا اگلی والی سنائی ہے, اگلی والی سنائی ہے. پاسا دیکھو پھر کہنے سے نہیں سنی. سیمول کون سا؟ ہنا کا بیٹا تھا. میں پاسا میری کہانی سے میں ریپیٹ کرتا ہوں اس کو, آپ سنیے گا, آپ نے یاد بھی کرنی ہے اس کو. الکانا کی دو بیویاں تھیں, ایک ہنا تھی اور دوسری پننا. پننا کی اولاد تھی, ہنا کی اولاد نہیں تھی. ہنا چوکھٹ پر بیٹھی خدا سے دعا کرتی ہے. وہاں ایلی کاہن بیٹھا ہے اور ایلی کاہن کہتا ہے کہ تو کب تک نشے پہ رہے گی. وہ کہتی ہے کہ تیری عورت, یہ عورت جو میں ہوں, جو خدا کی حضوری میں بیٹھی ہوں, کوئی ایسی ویسی عورت نہیں. میں تو اپنا دکھ خدا کی حضوری میں رکھ رہی ہوں. میں شارٹ آپ کو سناتا ہوں. اور خدا کا کلام میں لکھا, اس نے خدا سے دعا کی جو تم مجھے بیٹا دے گا میں تجھے لٹا دوں گی. اور خدا کا کلام میں سکھاتا ہے کہ جب خدا نے اس کو بیٹا دیا, اس نے وہ لٹا دیا اور وہ خدا کی حضوری میں رکھا گیا. کہاں رکھا گیا؟ عہد کے صندوق, جہاں پر خدا کا چراغ جلتا ہے وہیں پر اس چراغ کو بھی رکھا گیا. یاد رکھیے, ایلی کاہن کے دو بیٹے تھے, وہ بھی کاہن تھے, خدا کی حضوری میں خدمت کرتے تھے, لیکن خدا نے ان چراغوں کو جو خدا سے دور تھے, کیونکہ لکھا ہے کہ ان کی گناہ کا شور, ایلی کاہن کے بیٹوں کے گناہ کا شور پوری کلیسیا میں گونجا, کیونکہ وہ ہر قسم کے گناہ میں تھے. وہ زناکاریاں کرتے, انہوں نے سیکھا بنا رکھا تھا, 3 منہ والا شکنجا. جب لوگ خدا کی حضوری کے اندر جو ہے وہ ہدیہ لے کر آتے, وہ اس کے اندر مار کر اپنے لیے اچھا حصہ چھین لیتے. وہ ہدیوں میں چوریاں کرتے, وہ خدا کی حضوری میں ہر طرح کا گناہ کرتے. یاد رکھیے, ظاہری طور پر میرے ساتھ رہیے گا, ظاہری طور پر جیسے ہم ہیں, ظاہری طور پر وہ خدا سے بڑی خدمت کرتے, ظاہری طور پر خدا سے پیار بھی کرتے, بڑے اچھے فیصلے بھی کرتے, بڑی اچھی خدمت بھی کرتے, بڑی باقاعدگی سے چرچ کے اندر بھی آتے, لیکن وہ اندر سے خدا کی عدالت سے ناواقف تھے. وہ اندر سے خدا کی حضوری سے ناواقف تھے, وہ اندر سے خدا کی معمولی سے خالی تھے, کیونکہ ان کے اندر گناہ بھرا ہوا تھا. اور گناہ کے سبب سے وہ چراغ جو عہد صندوق کے پاس خدا کا چراغ تھا, اس سے ان کی زندگی روشن نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے رویے, ان کی کاوشیں, ان کی ہر طرح کی سمجھ گناہ آلودہ ہو چکی تھی, اور انہوں نے اپنے گرد ہر قسم کی گناہوں کی دیوار بنا رکھی تھی. لیکن جب ایک اور چراغ خدا کے نزدیک رکھا گیا تو خدا نے اس چراغ کو چن لیا, اور خدا نے اسے آواز دی, اے سیمول, اے سیمول. اس نے کہا میں حاضر ہوں. اور خدا کا زندہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب الکانا اور اس کی بیوی نے خدا کی حضوری میں یہ ہدیہ پیش کیا, اور ایلی کاہن نے ایک بات ان کی زندگی میں رکھی, یہ آپ کے لیے بھی ہے. یاد رکھیے, ایلی کاہن کے بیٹے جو ہدیہ کے اندر ہاتھ ڈالتے, جو ہیکل کے اندر سے چیزیں نکال لیتے, ہیکل کے اندر رہ کر گناہ کرتے, اور ایک وہ ہے جسے خدا کی حضوری میں دے دیا گیا. اور میرے ساتھ دیکھیے خدا کا زندہ کلام, پہلا سیمول 2 باب اس کی 20ویں آیت کو دیکھیے, بڑی خوبصورت بات اس کے لیے لکھی ہوئی ہے. جو لوگ خدا کے حصہ کھا جاتے ہیں, جو خدا کی حضوری میں رہ کرتے, چرچ کے ساتھ بھی رہتے ہیں, سجدے بھی کرتے ہیں, دعائیں بھی کرتے ہیں, اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بھی بناتے ہیں, لیکن پھر جو ہے خدا کی حضوری میں خدا کی طرف لوٹ جاتے ہیں. اور ایک وہ ہے جنہوں نے جو خدا کے ساتھ وعدہ کیا اس کو پورا کیا. اور لکھا ہے ایلی نے الکانا اور اس کی بیوی کو دعا دی اور کہا, خدا تجھ کو اس عورت سے اس قرض کے عوض, قرض کون سا تھا؟ جو ہدیہ اس نے دیا, کیا لکھا ہے جو خداوند کو دیا گیا نسل دے. اب وہی 5 عورت جسے خدا نے ایک بیٹا دیا
کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں خدا نے برکت دے رکھی ہے کہ ہم ایسے کریں. کہیں راشن بٹ رہا ہوتا ہے، ہم بھاگتے جاتے ہیں، ہاتھ ایسے کر دیتے ہیں. کہیں کوئی پیسے بانٹ رہا ہوتا ہے، ہم فوراً ہاتھ ایسے کر دیتے ہیں. کیا خدا نے آپ کو کس لیے پیدا کیا؟ وہ کہتا ہے میں نے تجھے دم نہیں بنایا، میں نے تجھے سر بنایا، تجھے شاہی کرنوں کا فرقہ بنایا ہے. تم میری بھیڑے ہو اور میں تمہارا چرواہا ہوں. میں نے تمہیں اپنی ضیافت کے لیے تیار کیا. میرے یاد رکھیے خدا کا کلام میں یہ سکھاتا ہے کہ جب اہلی کاہن کے بیٹے اور اہلی کاہن کے بیٹے جو گناہ کے اندر چلے گئے تو یاد رکھیے خدا نے ایک اور چراغ اپنے لیے بنا لیا. خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا نے اہلی کاہن سے کہا، اس گھرانے سے کہا کہ میں تو چاہتا تھا کہ تو سدا میری خدمت میں چلے. یہ میرا وعدہ تھا تیرے ساتھ کہ تو سدا میری خدمت میں رہے. لیکن کیا ہوا کہ تجھے اب یہ میری بات مجھ سے دور ہوئی. اب کیا ہوگا؟ خدا اپنا کلام فرماتا ہے میرے ساتھ رہیے گا، میں اب یہ پڑھنا چاہتا ہوں. خدا نے کہا اب خدا فرماتا ہے یہ بات مجھ سے دور ہو، کیونکہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا. کرتا ہوں نہیں لکھا کیا ہے؟ کروں گا. جو میری عزت کرے گا میں اس کی عزت کروں گا. اور یہی بات ہمارے دلوں کے اندر آنی بات. اس نے کہا صاحب لکھا ہے جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا. یہ نہیں کہا میں کرتا ہوں. اس کا مطلب وہ جانتا ہے آپ سب کو، آپ کو سب کو جانتا ہے. کہتا جو عزت کرے گا میں اس کی عزت، لیکن آگے کمی بھی کرتا ہے. میرے ساتھ دیے گا لکھتا ہے وہ جو میری تحقیر کرتے ہیں. تحقیر سمجھتے ہیں؟ کتنے لوگ سمجھتے ہیں تحقیر؟ آج لوگ کہتے ہیں نا 8:30 آنا تھی آ گئی 10:30 بجے. یہ تحقیر ہے اور اس کو آپ اتنا معمولی سمجھتے ہیں، کسی حصے میں نہیں رکھتے اس کو. آپ سے کسی کو بات ہی نہیں سمجھتے. آپ سمجھتے ہی نہیں اس بات کو. خدا کا کلام جو میری تحقیر کرتے ہیں یعنی میری بات کو سن کر عمل نہیں کرتے، جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے. اہلی کاہن کے بیٹے کاہن تھے، شریعت کے اچھے استاد تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے زناکاریاں کی، شہوت پرستی کی، ناچ رنگ کیا، حتیٰ کہ وہ بھی کو گلگراں کیا جو خدا کی حضوری میں برا تھا. تو آپ میں کوئی ایسا شخص ہے جو یسوع کو نہیں جانتا؟ کوئی ہے؟ میرے گھر کوئی نہیں ہے. پھر کیا آپ یسوع کی تحقیر نہیں کرتے؟ یہاں پر خدا کہتا ہے جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، اور وہ جو میری تحقیر کرتے ہیں وہ بے قدر ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ بے قدرے ہو جائیں گے. اپنی زندگی سے غور کیجیے، اپنے ارد گرد غور کیجیے. جب لوگ مجھ سے اصل میں جب میں کلام کو نہیں جانتا تھا لوگ مجھے پوچھتے تھے کہ آپ کہتے ہو ہمارا زندہ خدا ہے، کہاں ہے تمہارا زندہ خدا؟ اپنی قوم کو دیکھیے کہاں پر ہے، پیسی ہوئی ہے، غربت میں ہے، بیماری میں ہے، تو آپ کہتے ہو ہمارا زندہ خدا ہے. ذرا میری بہنیں بھی سوچے، میرے بھائی بھی، نوجوان بھی سوچے، کیا خدا کہہ رہا ہے؟ خدا کہتا ہے جو میری عزت کرتے ہیں میں اس کی عزت کروں گا، اور جو میری تحقیر کرے گا وہ کیا ہو جائیں گے؟ بے قدرے ہو جائیں گے. جب ہم خدا کی حضوری سے دور ہوتے ہیں، جب خدا کے کلام سے دور ہوتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے، ہم سب جانتے ہیں اس قربانی کو کون نہیں جانتا؟ کوئی ہے کہ ہر روز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ہے یسوع ناصری جو تیرے لیے صلیب پر چڑھ گیا، اس نے لہو بہایا اور تجھے مخلصی مل گئی؟ کیا اس بات کو کوئی نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں. پھر بھی جان کر ہم، پھر بھی سوچ کر، پھر بھی اگر ہم اس کی کلام کو نہیں سنتے
تو پھر ہم اس چراغ کی مانند ہیں جو بجھا ہوا ہے، اور جو چراغ بجھ جاتا ہے اسے اتار دیا جاتا ہے، اسے رکھ دیا جاتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ جلا ہوا ہی چراغ جو ہے وہ پیمانے کے اوپر رکھا جاتا ہے تاکہ سب کو اس کی روشنی پہنچے۔ بجھے ہوئے چراغ نے کیا روشنی دینی ہے، وہ تو کسی کام کا نہیں۔ ہم ہر دفعہ سنتے ہیں کہ 10 سواریاں تھیں، 5 کی شمعیں جلتی رہی، 5 کی بجھ گئی، جن کی جلتی رہی وہ کہاں گئی؟ کہاں گئی؟ دولے کے ساتھ چلی گئی یا بجھ گئی؟ وہ کتنے آ گئی؟ تو یہ کیا نہیں جانتے، نہیں سنتے، پھر بھی سوچیں کہ میں کون سا چراغ ہوں؟ کیا میں یسوع کا جلتا ہوا چراغ ہوں جو اس کی شان میں جلتا ہوں، یا میں علی کہن کے بیٹوں کی مانند ہوں جو چراغ تو تھے لیکن انہوں نے اپنے چراغوں کو یسوع کے چراغ سے، خدا کے چراغ سے جو حاکم کے اندر تھا، جو صندوق کے پاس تھا، اپنے آپ کو روشن نہ کیا، لیکن ایک چراغ روشن ہوا اور خدا نے اس کے بارے میں کہا۔ کلام یہ سکھاتا ہے جب سیمل کو خدا نے چن لیا اور اسے جلتا ہوا چراغ بنا ڈالا تو خدا نے کہا کہ میں اس کے لیے پائیدار گھر بناؤں گا۔ سیمل سے خدا کہتا ہے کہ میں اس کے لیے پائیدار گھر بناؤں گا اور یہ ہمیشہ میرے منصوب کے آگے آگے چلے گا۔ لیکن علی کہن سے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اب خدا کا کلام سکھاتا ہے، اس نے کہا اب تیرے خاندان میں کوئی بڑھاپے کو نہ دیکھے گا، تیری بڑھتی ہوئی جوانی اب جاتی رہی، تیرے پاس سے کہانت بھی جاتی رہی، اور لکھا ہے جب ہم خدا کے بجھے ہوئے چراغ بن جاتے ہیں تو پھر عمر کی درازی جاتی رہی۔ علی کہن اور اس کے بیٹے ایک دن میں مرے۔ جب ہم بجھے ہوئے چراغ بن جاتے ہیں تو خدا کلام یہ سکھاتا ہے، میرے ساتھ رہیے گا، میں اپنی زندگی میں اس کو بات رکھنا چاہتا ہوں، جب ہم بجھے ہوئے چراغوں کی مانند ہو جاتے ہیں، علی کہن کے بیٹے بجھے ہوئے چراغوں کی مانند ہو گئے، تو خدا نے کہا اب تیری بڑھتی ہوئی جوانی جاتی رہی، تجھ میں کوئی بوڑھا نہ ہوگا، پھر لکھا تجھ میں کوئی کہانت نہ کر پائے گا، میری التار کی خدمت نہیں کر پائے گا۔ پھر خدا کلام کیا سکھاتا ہے؟ خدا کلام کہتا ہے خدا تجھ سے رزق بھی جاتا رہا، تیرے لوگ کہیں گے کیونکہ علی کہن تھا، اس کے لوگ بھی کہن تھے کہ ہمیں کہانت کا کام دو تاکہ اس میں سے ہمیں کوئی نوالا ملے اور ہم کھا سکیں۔ اس کا مطلب ہوا جب ہم بجھے ہوئے چراغوں کی مانند ہوتے ہیں تو رزق بھی ہم سے جاتا رہتا ہے۔ کیا کیا کھویا انہوں نے؟ عمر کی درازی کھو گئی، انہوں نے رزق کھو لیا، اپنے خاندان سے خوشحالی کھو لی، عزت بھی جاتی رہی۔ جو خدا کلام کہتا ہے جو میری تحقیر کرتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ بے قدرہ ہو جاتا ہے۔ ذرا غور تو کیجیے اپنی زندگی کے اوپر، کیا ہم بجھے ہوئے چراغوں کی مانند تو نہیں؟ کیا میرا زندگی بجھے چراغ کی مانند تو نہیں ہے؟ میرا یاد رکھیے اسی بات کو خدا یسوع مسیح بھی آپ کی زندگی میں رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے پاک کلام کو سنا ہے، لکھا ہے عید تجدید پر، عید تجدید سمجھتے ہیں؟ کتنے لوگ سمجھتے ہیں عید تجدید کیا ہے؟ یہ ہے تو بات ہے، تو کلام آتا 6 سال تو میں بھی سنا دی کوشش کرنا، بھی سکھا کے چلنا ہے، یہ زندہ رہا میں کچھ مجھے سکھا رہا ہوں۔ عید تجدید کیا ہے؟ لکھا ہے عید تجدید وہ منا رہے تھے اور خدا یسوع مسیح وہاں پر ٹہل رہا تھا اور انہوں نے کہا کب تک تو ہمارے دل کو ڈواڈول کرتا رہے گا؟ اس نے کہا میں تمہارے دل کو ڈواڈول نہیں کرتا، اس لیے کہ تم میری بھیڑیں ہی نہیں ہو، کیونکہ تم میری بات کو ہی نہیں سنتے، اس لیے تم ڈواڈول نہ ہو۔ عید تجدید وہ عید ہے، اسے روشنی کی عید بھی کہتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا اینٹی کوس، جب وہ 1965 قبل مسیح
اس نے بنی اسرائیل پر قبضہ کیا. میرے ساتھ میں بہنوں نے بھائیوں نے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تجدید کیا ہے. آج آپ نے بھی عید تجدید منانی ہے. جب آپ یہاں پر کینڈل جلائیں گے نا، روشنی کریں گے یہاں پر، تو آپ نے بھی اپنی عید تجدید کرنی ہے، روشنی کی عید بنانی ہے. آپ اس بات کو سنیں گے تبھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیسے آپ نے عید تجدید کرنی ہے. اس بادشاہ نے کیا کیا؟ اس بادشاہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس طرح خدا کی عبادت کرنا چھوڑ، اس طریقہ کار کو بدل دو. جیسے میرا دیوتا ہے، جیسا میرا بت ہے، اس بت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دو. میرے ساتھ یہ کہا، اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ بت کو، میرے بتوں کو پوجا شروع کر دو. وہاں پر 4 بھائی تھے. ان چاروں بھائیوں نے مل کر اس کے خلاف جنگ لڑی اور ان کا لیڈر یہودا مکابین تھا. اور یہودا مکابین نے 3 سال تک اس بڑے طاقتور بادشاہ کے خلاف جنگ لڑی اور خدا نے معجزانہ طور پر اسے فتح بخشی. اور وہ پہنچا خدا کے گھر کے اندر. اس نے گھر کے اندر آ کر اس گھر کو دھویا، اس یروشلم کی ہیکل کو دھویا، صاف کیا. اس قربانی کے جہاں پر وہ بتوں کی قربانی کرتا تھا اس مذبح کو بھی دھویا اس نے، اور اس نے ساری چیزوں کو پاک کیا. اور اس نے ایک دیا لیا اور دیا لے کر، چراغ لے کر اس میں رکھا، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا کا چراغ جلتا رہے. اور یاد رکھیے وہ چراغ جلانے کے لیے ان کے پاس صرف 1 دن کا تیل تھا. یہ بات سننے والی ہے، 1 دن کا تیل تھا ان کے پاس. اب جہاں سے پوچھ سے تیل آنا ہے وہاں پر آنے کے لیے 8 دن لگتے تھے. اب تیل 1 دن کا ہے اور 8 دن میں تیل آنا، اس کا مطلب ہے 8 دن تک دیا جو ہے وہ بجھا رہے گا، چراغ بجھا رہے گا. لیکن خدا کا بندہ یہودا مکابین آگے بڑھا. اس نے چراغ لیا، وہ 1 دن کا تیل ڈالا اور چراغ کو روشن کر ڈالا. اور خدا کا زندہ کلام جو ہمیں سکھاتا ہے کہ جہاں خدا ہوتا ہے وہ چراغ ہمیشہ چلتے رہتے ہیں. اور لکھا ہے کتاب کے اندر کہ وہ 1 دن کا تیل ڈالا گیا اور وہ چراغ روشن کیا گیا. اور خدا نے اس پاکیزہ ہیکل کو اپنے لیے مقبول ٹھہرا کر اپنی موجودگی کا وہاں پر اظہار کیا. اور وہ 1 دن کا تیل ڈالا لیکن وہ چراغ 8 دن تک چلتا رہا. اور انہوں نے خدا کے اس معجزے کے لیے خدا کی حضوری میں ہر سال جو ہے عید منانے کا اعلان کیا. وہ چراغ 8 دن تک چلتا رہا. اور یہ کلام ہمیں سکھاتا ہے مکاشفہ کے اندر کہ یسوع مسیح بھی اپنے آپ کو چراغ کی صورت میں پیش کرتے ہیں. جب یہ مکاشفہ کھلتا ہے، مکاشفہ 21 باب کے اندر کہتا ہے کہ خدا کا جلال جب یروشلم کے اندر ہے تو نہ وہاں چاند کی ضرورت ہے، نہ وہاں روشنی کی ضرورت ہے، نہ وہاں سورج کی ضرورت ہے، نہ کسی ایندھن کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں پر ایک چراغ ہے. وہ یسوع ناصری ہے جو خدا کے ہاتھ کے اندر ہے اور اس چراغ سے نیا یروشلم روشن ہے. جب آپ بھی اس چراغ کی مانند ہو جاتے ہیں، جب آپ کی زندگی بھی اسی طرح، جب انہوں نے عید تجدید کے اوپر کیا، انہوں نے پاک کیا ہیکل کو، اور آپ بھی خدا کی ہیکل ہے، آپ بھی خدا کی ہیکل ہے. جب آپ بھی اپنے آپ کو پاک کریں گے، جب آپ بھی اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں رکھیں گے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دھویا، بت پرستی کو دھویا. انہوں نے ہر قسم کی نجاست غلاظت کو دھو کر نکالا اور اپنے اس ہیکل کو پاک کیا. آپ نے بھی خدا کو تحفہ دینا ہے، آپ نے بھی خدا کی حضوری میں رہنا ہے. آپ بھی چاہتے ہیں ہم خدا کی حضوری میں اس طرح ہو تو آپ کو بھی اپنے آپ کو دھونا پڑے گا. خدا کا زندہ کلام آپ کی زندگی میں ایک اور بات رکھنا چاہتا ہوں. خدا کا زندہ کلام یہ فرماتا ہے، خدا کا کلام میں لکھا ہے یوحنا پہلا باب اس کی 5ویں آیت کے اندر لکھا ہے. میرے ساتھ دیکھیے، نور تاریکی میں چمکا اور تاریکی نے سے قبول یہ بات آپ کے لیے بھی ہے. وہ تو چمک رہا ہے لیکن آپ اسے قبول نہیں کرتے.
اسی لیے آپ جلتے ہوئے چراغ کی مانند نہیں ہیں. میرے یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام آپ کی زندگی میں ایک اور بات رکھتا ہے. ابھی اس بات کو چھوڑ دیجیے کہ میں نے کرسمس پر چننی بنانی ہے, میں نے وہاں ایک بتا رکھ دینا ہے, گٹی رکھ دینی ہے, پھر میں نے کہنا ہے یہ یسوع ہے. وہ کہتے ہیں اس بات کو چھوڑ دیجیے, اس سے اگلی بات کی طرف آئیے. آپ اس بات کو چھوڑ دیجیے. وہ پیدا بھی ہو گیا, وہ چندی میں بھی آ گیا, مجوسیوں نے سجدے بھی کر دیے, اپنے تحفے بھی دے دیے, اس نے منصوبہ مکمل بھی کیا, وہ صلیب پر بھی چڑھ گیا, مخلصی بھی دے گیا. اب وہ لوٹ کر آنے والا ہے, اور وہ جن کے دیے, جن کی چراغیں, جن کی شمشیں جل رہی تھی, وہی دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی. جو بجھے ہوئے چراغ تھے, جن کی مشنیں بجھ گئی تھی, وہ داخل نہیں ہوئے تھے. اگر ابھی تک یہی بناتے رہیں گے, کرسمس کے اوپر ایک چٹنی بنا لی, اس کے اندر گٹا رکھ دیا, اس کے بعد وہ سجدہ کر لیا, تو بجھے ہوئے چراغوں کی مانند ہے. اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, آگے جانے کی ضرورت ہے, کیونکہ اب تو حقیقت کلام یہ کہتا ہے وہ لوٹ کے آنے والا ہے. میرے ساتھ نکالیے, میں آپ کے لیے ایک اور چیز پڑھنا چاہتا ہوں, رومیو 13 اس کی بات بھی آپ نکالیے. میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں خاص طور پر نوجوانوں کے لیے. لکھا ہے رات بہت گزر گئی, اب دن نکلنے والا ہے. کلام کیا کہہ رہا ہے, میں نے بھی سنے, رات بہت گزر چکی ہے, اب کیا ہے, دن نکلنے والا ہے, اب تو اجالا ہونے والا ہے. ہر ایک کام کے لیے جس نے اندھیرے میں کیے, جس نے اجالے میں کیے, لکھا ہے کہ رات بہت گزر گئی, اب دن نکلنے والا ہے. بس تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لو, روشنی کے ہتھیار, یسوع کی روشنی کے ہتھیار, کلام کو باندھ لو اپنی زندگی میں. اور لکھا ہے خدا کا زندہ کلام کے اندر کہ کون سے طریقے کے کام ہیں, ناچ رنگ, نشہ بازی, زناکاریاں, شہوت پرستیاں. اسے یاد رکھیے خدا نے آپ کو چراغوں کی مانند بنایا ہے. آپ چراغ ہیں, اور چراغ اس کے اندر چراغ ہے, اس کے اندر چراغ ہے. آپ کی زندگی جو ہے وہ یہ ہے. آپ کو کلام سنایا جاتا ہے کہ ناچ رنگ چھوڑ دو, پہلے ناچ رنگ چھوڑ دیتا ہے, گولی ناچ رنگ چھوڑ دیتا, لیکن ایک دیوار تو اس کے پیچھے ہے. آپ سے کہا جاتا ہے نشہ بازی چھوڑ دو, آپ کہتے لو جی چھوڑ دیتی, لیکن ایک دیوار اور پیچھے ہے. جب انہوں نے ہیکل خدا کو دی, جب انہوں نے ہیکل خدا کو پیش کی, جہاں ایک دن کا تیل تھا, لیکن چراغ پھر بھی 8 دن چلتا رہا. کیوں؟ کیونکہ خدا وہاں موجود تھا. انہوں نے عید تجدید پر, روشنی پر مکمل طور پر اپنے آپ کو صاف کیا. آپ ایک برائی تو پھینک دیتے ہیں, لیکن دوسری وہیں پر جاری رہتی ہے. آپ کہتے ہیں چلو جی چھوڑ دیا, شہوت پرستی چھوڑ دو, چھوڑ دی, لیکن پھر ایک برائی اندر رکھ لیتے ہیں. خدا کا زندہ کلام کہتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی ساری خواہشوں کو ترک کر ڈال, تبھی تو جلتا ہوا چراغ کی مانند ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایک چیز تو چھوڑ دیتے ہیں, دوسری وہیں رہ جاتی ہے. اگر میں یہاں سے چراغ کو روشن کرنے کی کوشش کروں تو چراغ روشن ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا, کیونکہ یہ برائی کی دیوار اس کے اندر پڑے ہوئے چراغ کو روشن نہیں ہونے دیتی. یہ زندگی آپ کی ہے, آپ کو خدا نے جلتے ہوئے چراغ کی مانند بنایا ہے, لیکن جو آپ نے اپنے گرد یہ دیوار بنا رکھی ہے, اب ساری عمر چڑھ جاتے ہیں, ساری عمر چڑھ جاتے ہیں, لیکن آپ یسوع کی آواز کو سنتے نہیں. لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ میری بھیڑیں میری آواز کو آپ سنتے ہیں, سنتے ہیں. کتنے لوگ کہتے ہیں میں سنتا ہوں. یہ تو ہم جانتے ہیں سب کچھ, ایلی کین کی بیٹوں کی طرح وہ بھی سب کچھ جانتے تھے. انہوں نے بھی اپنے گرد ایک دیوار بنا لی, اور خدا کا زندہ کلام کہتا ہے کہ تیری روشنی, تجھے میں نے ایسا چراغ بنایا ہے. مثال نکالیے متی 5 باب اس کے 16ویں آیت کے اندر
اللہ کلام کہتا ہے تمہاری روشنی کن کے سامنے چمکے؟ آدمی کے سامنے چمکے. اور روشنی تاں چمکے گی نا جلدی ہوگے. یہ بجھے چراغ ہو گئے کی روشنی چل رہی. یہی تو وجہ ہے جب دوسری قوم کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں, جب وہ اپنے پاک کلام کی بات کرتے ہیں, اپنی روشنی کی بات کرتے ہیں, کیونکہ آپ بجھے ہوئے چراغ کی مانند ہیں, وہ اس طرح اپنی بات کرتے ہیں, آپ اس طرح ہو جاتے ہیں. وہ جلدی بھی بات کرتے ہیں, آپ بجھے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ان بھیڑوں میں شامل نہیں ہونا چاہتے جو اس کی بات کو سنتے ہیں. اللہ کلام کہتا ہے چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تاکہ اس سے گھر کے سب لوگ روشنی پہنچے, سب لوگوں کو. اس کا مطلب ہے اگر ماں باپ ایسے ہوں گے تو بچے کیسے ہوں گے؟ کیوں نوجوانوں؟ جی ماں باپ ایسے ہوں گے, اپنی ماں باپ پر روشنی ہوئے گی نہیں ہوئے گی؟ خدا کہتا ہے چراغ جلا کر کہاں رکھتے ہیں؟ چراغ دان پر, تاکہ سب کو کیا پہنچے؟ تو جی ساری مجھے چراغ ہو گئے تو دے دیتی جانا ہے, تو روشنی سے جانا ہے, ٹھیٹے ہی کھانے لگے. تو تمام مجھے ہی کہتے ہیں نا جو میری تحقیر کرتا وہ کیا ہو دیں گے؟ بے قدرے ہو جان گے. پھر ٹھٹے ہی کھانے دے ایتا تے کدی ایتا تے کدی ایتا. تب ہم خدا کا زندہ کلام یہ کہتا ہے کہ لکھا ہے کہ زندہ کلام کہتا ہے گناہ جو ہے اس دیے کی روشنی کو مدد کر دیتا ہے, اور تمہیں ضرورت ہے کہ اس کو اتار کر پھینک دو. اور خدا کے زندہ کلام کے اندر ایک اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہے, یاد رکھیے آنے والا اتوار ہم بھی روشنی کی عید مناتے ہیں. کیسے؟ جب ہم کینڈل جلاتے ہیں, مناتے ہیں نا, ہم بھی کہتے ہیں خدا مند تیرا شکر ہے کہ تم نے مجھے اس قابل ٹھہرایا, خدا مند تیرا شکر ہے تو مجھے زندہ کیا. کیا آپ اس روشنی کو جلا کر خود روشن ہوتے ہیں؟ کیا آپ کی زندگی میں روشنی آتی ہے؟ آپ کو خدا کہتا ہے نشہ بازی کو چھوڑ دو, ناچ رنگ کو چھوڑ دو. کتنے لوگ ناچ رنگ چھڑتے ہیں؟ چھوڑتے ہیں. ہم نے کسی کی مہندی ہو گئی تو دیکھے ہو گئی او کہتے ہیں پاس صاحب انکانا چھوٹا جا کرنا, بس اپنا پڑ کرنا. کیوں؟ اسی بات سے کہانے گنانے لوگ بھی کام کرتے ہیں. اس شادی کا سب سے پاکیزہ, شادی کا سب سے عام حصہ جس کے وسیلے سے زندگی ملنی ہے, جس کے وسیلے سے بچے ملنے ہیں, جس کے وسیلے سے رزق ملنا ہے, ہم چھوٹا جا کر دیں. اور خدا خدا بھی کہتا اچھا چل ٹھیک ہے, خدا آپ پر بیٹے حوالے کر دو, چلو نکاح ہو گیا کار. بس تو شیطان آ جاتا ہے. جب شیطان آتا ہے تو پھر ناچنا شروع ہو جاتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم یسوع کے جلدی ہوئے چراغ ہیں. چراغ تو وہ کہتا ہے کہ جس کے اوپر ناچ رنگ کا پڑتا ہے, جس کے اوپر جلسی کا پڑتا ہے, جس کے اوپر حسد کا پڑتا ہے, وہ تو مدد چراغ ہے. وہ میرے قابل نہیں ہے, وہ بے قدرہ چراغ ہے, اور وہ بے قدرہ چراغ میرے آگے سے ہٹا دیا جائے. ایلی کائن کے بیٹا سے اس نے کہا کہ تم سدا میری خدمت کرو گے, تیرا خاندان سدا میری خدمت کرے گا, تم ہمیشہ میرے ساتھ ساتھ چلو گے. لیکن وہی چراغ جب بے قدرے ہو گئے, وہی چراغ جو خدا کی حضوری میں گناہ گار ہو گئے, وہی چراغ جن کے اوپر مٹی گناہ کی دھول پڑ گئی, خدا نے کہا یہ چراغ میرے سامنے سے ہٹا دو. اور نیا چراغ اس نے سیمون کو اپنے آگے لیا اور کہا کہ اس چراغ کے لیے میں پائیدار گھر بناؤں گا, اور یہ سدا میرے منصوب کے آگے آگے چلے گا. یہ زندگی آپ کے لیے بھی ہے. جب آپ کی زندگی کے اندر ناچنا, جب آپ کی زندگی کے اندر لڑائی جھگڑے, جب آپ کی زندگی کے اندر ہر طرح کی گداگت ہوتی ہے, تو پھر آپ مدد چراغ ہیں. آپ کو اپنی زندگی سے ان کو نکالنا پڑے گا. اور خدا کا زندہ کلام کہتا ہے بدن کا چراغ کیا ہے؟ کیا ہے؟ آواز آئی ابھی. بدن کا چراغ کیا ہے؟ اور خدا کہتا ہے اگر تیری آنکھ درست ہو جائے تو تیرا سارا بدن درست ہو جائے گا. اب اس چراغ کو جلانے کے لیے آنکھ کا درست کرنا بڑا ضروری ہے. کلام کہہ رہا ہے نا
اور لکھا ہے اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن خراب ہوگا. اگر آنکھ خراب ہے اس کا مطلب ہے اس چراغ کو جلانے کے لیے ان چراغوں کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ہم انہی سے بڑا سب کچھ کرتے ہیں, اسی سے حسد کرتے ہیں, اسی سے زناکاری کرتے ہیں, اسی سے ہی ہم برا دیکھتے ہیں اور اسی سے ہم سارا کچھ کرتے ہیں. اور یہ چراغ جب آپ کے روشن نہیں ہے تو پھر تیرا جسم بھی کیا ہے. اور دوسری بڑی چیز جو خدا کا زندہ کلام کہتا ہے وہ ہے زبان. اور لکھا ہے زبان انسان کے قابو میں نہیں, یہ بلا ہے, زہر قاتل ہے. اور لکھا ہے اسی سے تو خدا کی حمد کرتا ہے اور اسی سے جو خدا کی صورت انسان ہے اس کو بد دعا دیتا ہے. اور خدا کا زندہ کلام کہتا ہے اسی سے میٹھا پانی نکالتا ہے, اسی سے کھارا نکالتا ہے. کلام کہتا ہے افسیوں کے اندر, اس کے چوتھے باب کے اندر, کوئی گندی بات ہمارے منہ سے نہ نکلے بلکہ ضرورت کے موافق جس سے دوسروں کو فضل حاصل ہو. اب یہ دو چیزیں آپ نے کنٹرول کر لی. جب آپ دو چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے تو بے شک جو آخری اثار ہے یہ بھی آپ کی زندگی سے نکل جائے گا. اور جب یہ بھی نکل جائے گا تو جو آپ کا بدن جس چراغ کی مانند خدا نے بنایا ہے, جیسے یہودا مکابین نے اس ہیکل کو صاف کیا, آج بھی عید تجدید کے اوپر وہ اس کو دھوتے ہیں, اس کے پردے صاف کرتے ہیں, اس کے کپڑے صاف کرتے ہیں, پھر وہ خدا کو وہ گفٹ کرتے ہیں. آج بھی عید تجدید پر ایسے ہی کرتے ہیں. آج ہم بھی عید منانے والے ہیں, آپ کو بھی تیاری کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں کو, میری بہنوں کو, میرے بزرگوں کو, آج آپ بھی عید منانے والے ہیں, آپ بھی کرسمس منانے والے ہیں. تو ضرورت ہے جو خدا کہتا ہے میری بھیڑیں میری آواز کو, آپ ان بھیڑوں کی مانند ہو جائیے. ان بھیڑوں کو مانند ہونے کے لیے آپ نے جسم کے گرد بنے ہوئے سارے اثار کو نکال لیجیے. پھر آپ خدا کی حضوری میں اس دیے کی مانند ہو جائے گی. اور جب پھر عید کے اوپر آپ خدا یسوع مسیح کے پاس آئیں گے, جب اس کے پاس آئیں گے تو بے شک پھر اس طرح خدا کی روشنی کو آپ جلتے ہوئے دیے کی مانند ہو جائیں گے. اور جب اس دیے کی مانند ہو جائیں گے تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں یسوع کا جلتا ہوا اور میں اس کی شان میں جلتا ہوں. اپنے دل سے آپ کو وہ سارے اثار نکالنے پڑیں گے. اگر نہیں نکالیں گے تو پھر وہ روشنی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اگر پھر اسی طرح اس دیے کے اوپر اپنی برائیوں کو, نشہ بازیوں کو, پھر اسی طرح اپنی لالچ کو, حسد کو اور ان چیزوں کو اس کے اوپر رکھتے چلے جائیں گے تو بے شک وہ دیا پھر بجھ جائے گا. آپ کو خدا نے جلتے ہوئے دیے کی مانند بنایا ہے. خدا نے آپ کو اسپیشل قوم بنایا ہے. خدا نے کلام مقدس کے مطابق آپ کو تخلیق کیا ہے تاکہ اس کی اسپیشل قوم. وہ کہتا ہے چراغ جلا کر پیمانے کے اوپر رکھتے ہیں تاکہ اس کی روشنی سب لوگوں تک پہنچے. خدا چاہتا ہے کہ آپ کی روشنی سب قوموں تک پہنچے. اس کے لیے پہلے آپ کو اس دیے کی مانند ہونا ہوگا. اپنے دل سے سارے اثار نکالنے ہوں گے. نشہ بازی کو, جیلسی کو, حسد کو, ہر طرح کی چیز کو اپنے سے دور کرنی پڑے گی. پھر آپ اس دیے کی مانند ہوں گے. اور جب اس دیے کی مانند ہو جائیں گے, آپ یسوع کے پاس آئیں گے تو پھر آپ کا جسم چلے گا اور وہ روشنی جو ہے لوگوں تک پہنچے گی. اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھیے پھر ایلی کہن کے بیٹوں کی مانند ہے. اور ایلی کہنوں سے خدا نے کہا کہ جو میری عزت کرتا ہے میں اس کی عزت, اور جو میری تحقیر کرتا ہے وہ بے قدرے. آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ یسوع کے چلتے ہوئے دیے کی مانند ہے, اس کی بھیڑوں کی مانند ہے جو اس کی آواز کو سنتی تھی, یا ان لوگوں کی مانند ہے جنہیں خدا نے کہا کہ تم میری بھیڑیں نہیں کیونکہ تم میری آواز کو. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اس چلتے ہوئے دیے کی مانند ہیں یا ان لوگوں کی مانند ہیں جنہیں خدا نے کہا کہ تم میری بھیڑیں
نہیں. خدا کا زندہ کلام پڑھا جناب سب کے لیے باعث سے برکت ہو. کلام کا آئیے ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے, چند لمحوں پر اپنی زندگی پر غور کریں گے کہ کیا میں بھی یسوع نام کا چراغ ہوں یا نہیں. اگر نہیں ہوں تو خدا آپ دونوں کا آج ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم کرسمس کے روایات میں رسموں میں شامل ہوں, آج خدا آپ کو موقع دیتا ہے.